اپنے بھائیوں سے اختلافات نہ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک نعمت ہے جن کے گھر میں بھائی ہے۔ باپ کے جانے کے بعد بھائی تو ہوتا ہے نا، سب کا خیال رکھتا ہے میرے دوستوں۔ تھوڑا معمولی سا بات ہوا، بھائی سے ناراض ہو گیا، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا۔ یہ تھوڑے بہت اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی بھائی سے ذاتی اختلافات نہیں ہوتے، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں نے اتنی جائیداد رکھ لی، ہمیں اتنا دے دیا، اس نے زیادہ جائیداد رکھی، مجھے تھوڑا دے دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ معمولی بات پر آپ بھائی سے اعتراضات نہ کریں تو بہتر ہے۔ بھائی ایک چراغ کی طرح ہے، اگر وہ بجھ گیا نا تو روشنی ختم ہو جائے گی میرے دوستوں بزرگوں۔ بھائی آپس میں اتنے قریب ہوتے ہیں شاید وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ میں نے سنا ہے لیکن الحمدللہ کبھی دیکھا نہیں ہے، بس یہی سنتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو یوں کہہ دیا، بھائی نے بھائی کو یوں کر دیا، بھائی نے بھائی کو اس طرح کہہ دیا، لیکن دیکھا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہ دن اللہ تعالی ہم سب کو نصیب نہ کرے، یہ دن کہ بھائیوں سے اختلافات کا۔ میں آپ کو ذاتی طور پر بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے دے۔ طبیعت کے لحاظ سے میں سخت مزاج ہوں، کئی بار بھائیوں سے الجھ پڑا میں، اور کئی دفعہ میں نے بھائیوں سے اختلافات کیا، لیکن اللہ جانتا ہے میں دعویٰ سے یہ آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں کہ کبھی کسی بھائی نے دل میں میرے لیے کبھی غلط نہیں سوچا ہوگا۔ کل پرسوں بھی میرے کچھ اختلافات ہوئے بھائی سے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے۔ آپ سب کو مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے کہ تھوڑی باتوں پہ بھائیوں سے الجھ پڑنا۔ اور میں یہ بات پھر آپ کو دہراتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو اس طرح سلامت رکھے، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کہہ رہا ہے، کبھی بھی دل میں اس نے یہ بات میری نہ رکھی۔ شاید ہو سکے میں نے اس کو زیادہ کچھ کہہ دیا ہو، لیکن صبح اس کو دیکھتا ہوں جیسے یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ نے تو اس کو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ یقین کریں ایسے ملتے ہیں جیسے پرانے دوست کی طرح، بچھڑے ہوئے دوست کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے کہ بھائیوں سے اختلافات ختم کریں تو بہتر ہے۔ یہ تھوڑے بہت شیطان کے خیالات ہوتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں بھرتا ہے کہ تیرے بچے کیا کھائیں گے، تیرے بچے کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جس کا کوئی بھی بھائی نہیں وہ بھی کھا رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، اور جس کے 10 12 بھائی ہیں وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے ایک بھائی بھی نہیں وہ بھی کھا رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ تو یہ خیال رکھے کہ بھائیوں سے الجھنا بند کر دے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ بھائی کو، بڑے بھائی کو لوگ اس وجہ سے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ سب کا خیال رکھتا ہے، یعنی ایک آدمی کا خیال نہیں رکھتا، ایک بھائی کا خیال نہیں رکھتا، سب کی وہ برابر خیال رکھتا ہے، تو اس لیے اس کو سب بیوقوف بولیں گے۔ باپ کے جانے کے بعد بھائی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اپنے بھائیوں کا خیال کرے گا، اس وجہ سے اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ میں تو یوں کہتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھائیوں سے اتفاق نصیب کرے، اتحاد نصیب کرے، بھائی چارہ نصیب کرے۔ تو بھائی کا بھائی سے جدا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی کا بھائی سے جدا ہونا اس طرح ہوتا ہے جیسے پانی کا پانی کے اوپر پانی لکھنا ہے۔